نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب تکثیر۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو بڑی سہولت، بڑی نرمی اور بڑی آسانی دیتا ہے۔ سفر کے دوران جہاں اور مشکلات ہوتی ہیں، وہاں پانی کا ملنا، سفر کو منقطع کر کے سواری سے اتر کر نماز پڑھنا، یہ بھی ایک دقت کا باعث ہوتا ہے کہ کوئی انسان کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، تو اگر وہ بار بار کئی نمازوں کے لیے اتر کر پانی کا اہتمام اور نماز کی جگہ تلاش کر کے وہاں نماز مکمل پڑھنا، اس کے لیے کچھ دقت اور تنگی تھی، تو اسلام نے اس میں سہولت دی ہے کہ قصر کرنے کی۔ ہجرت کے چوتھے سال نماز میں قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو، اگر تمہیں یہ خصوصاً اگر تمہیں ڈر ہو کہ دشمن تمہیں کہیں آزمائش اور فتنے سے دو چار نہ کر دے۔ نماز کی قصر، نماز کے اندر قصر کی اجازت یہ ہر طرح کے سفر میں ہے، یعنی سفر امن والا ہے یا خوف والا۔ قصر کے لیے عربی زبان میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: قصر، تقصیر اور اقصار۔ قصر کا معنی ہوتا ہے 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتوں، 4 رکعتی نماز کی جگہ 2 رکعتیں ادا کرنا، ظہر، عصر اور عشاء، ان کو 4 کے بجائے 2 رکعتیں ادا کرنا۔ البتہ فجر کی تو پہلے ہی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں قصر نہیں ہوگی۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب کے اندر بھی قصر نہیں، باقی 3 نمازوں کے اندر قصر ہے۔ سفر کی وجہ سے نماز کے اندر قصر کرنا، اس پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ یہ قصر کرنا جائز ہے۔ البتہ اس کے اندر 4-5 قسم کے اختلاف فقہا اور اہل علم کے اندر واقع ہوئے ہیں۔ نمبر 1، نماز قصر کا حکم کیا ہے؟ قصر کرنا یہ سنت مستحب ہے یا واجب ہے؟ دوسرا اختلاف یہ کہ کتنی مسافت ہو تو قصر کی جائے، سفر کی کتنی مسافت ہو تو قصر کرنا جائز ہے، یہ اختلاف ہے۔ تیسرا، کس قسم کا سفر اس میں قصر کا جواز ہے؟ ہر طرح کے سفر میں قصر کر سکتے ہیں، یا نیکی کے کام کا سفر ہو تب؟ کیا کوئی چور ڈاکو چوری ڈاکے کے لیے جا رہا ہے، کوئی اور ظلم و ستم کرنے کے لیے جا رہا ہے، کیا وہ بھی قصر کرے؟ چوتھا اختلاف یہ ہے کہ قصر کی ابتدا کس جگہ سے ہوگی، اپنے گھر سے یا اپنے علاقے کی حد سے نکلنے کے بعد قصر ہوگی؟ اور پانچواں اختلاف ہے کہ کتنے دن تک قصر ہوگی، کتنے دن تک مسافر آدمی قصر کر سکتا ہے۔ تو یہ 5 قسم کے اختلاف اہل علم کے اندر، یہ صلاۃ قصر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ آگے مختلف جگہ پر کسی کا اختصار سے، کسی کا تفصیل سے کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 20 ابواب قائم کیے ہیں، اور جن کے اندر 52 مرفوع روایات درج کی ہیں، جن میں سے 16 معلق اور باقی متصل سند کے ساتھ ہیں۔
اور ان 52 روایات میں 32 روایات تو تکرار کے ساتھ ہیں جو انہی ابواب میں یا دیگر ابواب کے اندر آئی ہیں، اور 20 جو خالص ہیں جو صرف ابواب تکسیر کے متعلقہ ہیں۔ ان 52 روایات میں سے 48 روایات کے اندر امام مسلم بھی امام بخاری کے ساتھ شریک ہیں، یعنی 48 روایات وہ امام مسلم نے بھی اپنی الصحیح مسلم کے اندر درج کی ہیں، البتہ 4 کے اندر امام بخاری منفرد ہیں۔ ان مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ 6 قسم کے صحابہ اور تابعین کے آثار بھی امام صاحب نے درج کیے ہیں۔ مضامین جو ان ابواب میں بیان کیے گئے ہیں وہ 5 قسم کے خصوصی طور پر مضامین ہیں۔ نمبر 1، قصر نماز کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ نمبر 2، دوران سفر سواری پر نوافل اور فرائض کے ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا فرائض اور نوافل دونوں سواری پر ادا ہو سکتے ہیں یا اتر کر، یا فرائض اتر کر اور نوافل سواری پر بھی؟ اس کی وضاحت۔ نمبر 3، سفر میں سنت مؤکدہ کا کیا حکم ہے؟ سنت مؤکدہ فرائض سے پہلے یا بعد میں اقامت کے حالت میں یہ سنتیں ادا کی جاتی ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، تو ان سنت مؤکدہ کا حکم سفر میں کیا ہوگا؟ چوتھی بات جو امام صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنا، ظہر اور عصر کو، اور مغرب اور عشاء کو، ان 2 نمازوں کو جمع کرنا۔ اور 5ویں بات جو امام صاحب نے کی ہے وہ اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے۔ دوران سفر جو نماز ادا کرنی ہے اس میں اذان اور اقامت کا اہتمام کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ پہلا باب جو امام صاحب نے قائم کیا وہ ہے باب ما جاء فی تکثیر و کم یقیم حتی یکثر۔ باب ہے کہ کتنا سفر ہو تو اس میں قصر کی جائے، اور اسی باب کا دوسرا حصہ یہ کہ وَقَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَكْثُرَ، کتنے دن آدمی قیام کرے، کتنے دن ٹھہراؤ کرے تو وہ قصر کرے۔ گویا کہ اس باب کے اندر 2 چیزوں کی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1080، قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانہ عن عاصم وحسین عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 یکثر ونحن اذا سافرنا 19 کثرنا وان زدنا اتممنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 19 دن ٹھہرے تو قصر کرتے رہے۔ 19 دن ہم نے آپ کے ساتھ پڑاؤ اور ٹھہراؤ کیا، قصر کی۔ تو فنحن اذا سافرنا 19 کثرنا، پھر بعد میں بھی آپ جب 19 دن کا ہمارا سفر ہوتا تو ہم قصر کرتے۔ وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر اس سے زیادہ ہوتا تو پھر ہم نماز مکمل ادا کرتے۔ یہ فتح مکہ کا سفر اس کی طرح اشارہ ہے۔ فتح مکہ آپ 17 رمضان کو بروز منگل صبح کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور 6 شوال بروز ہفتہ حنین کی طرف آپ نے کوچ فرمایا تھا۔ اس طرح یہ 17 رمضان سے لے کر 6 شوال تک یہ 19 دن بنتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1232 کے اندر 17 دن کا تذکرہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 17 دن مکہ میں ٹھہراؤ کیا، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 1229 میں 18 راتوں کا تذکرہ ہے کہ آپ نے 18 راتوں کا قیام کیا۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ جنہوں نے 19 دن کا تذکرہ کیا
انہوں نے جانے کا دن اور مکہ سے نکلنے کا دن بھی شمار کیا ہے، کل 19 دن۔ جنہوں نے 18 دن کہا انہوں نے جانے کا یا کوچ کرنے کا، نکلنے کا دن شمار نہیں کیا، باقی شمار کیے ہیں۔ ان میں سے داخل ہونے کا دن خارج کیا یا نکلنے کا دن خارج کیا ہے، اور جنہوں نے 17 بیان کیے انہوں نے داخل ہونے اور خارج ہونے کا دن نکالا، کیونکہ وہ مکمل دن نہیں بنتا، تو باقی جو مکمل دن ہے وہ 17 ہے۔ بہرحال یہ آپ کا مکہ، فتح مکہ کے موقع پر یہ سفر تھا جس کے اندر آپ نے یہ اتنے دن قصر کی ہے۔ آگے اس کی وضاحت تھوڑی سی آگے والی روایت کے بعد کرتے ہیں ہم۔ حدیث نمبر 1081، قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الى مکہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے۔ فکان یصلی رکعتین رکعتین، آپ سفر میں 2 رکعتیں ادا کرتے رہے۔ 2 سے مراد جو 4 رکعتی نماز تھی وہ 2، صبح کو تو ویسے 2 ہیں، لیکن عشاء مغرب کی نماز کی وضاحت ہے کہ اس کے 3 رکعتیں ادا کی۔ حتی رجعنا الی المدینہ، یہاں تک ہم مدینہ میں واپس لوٹ آئے، مدینہ سے نکلنے سے لے کر واپس مدینہ پہنچے تک ہم قصر کرتے رہے۔ قلت اقامتم بمکہ شیئا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یحییٰ بن ابی اسحاق پوچھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا تم مکہ میں ٹھہراؤ کیا تھا؟ قال اقمنا بہا عشرا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم 10 دن ٹھہرے تھے۔ یہ حجۃ الوداع کا سفر ہے۔ 4 ذو الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور 8 ذو الحجہ کو آپ مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس طرح 4 ذو الحجہ کی ظہر اور عصر، مغرب، آگے عشاء، یہ نمازیں آپ نے، یعنی 4 ذو الحجہ کی 2 ہی نمازیں بنے گی، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء تو آگے 9 کے اندر شامل ہوگی۔ تو اس طرح 4 ذو الحجہ سے لے کر 8 ذو الحجہ تک یہ کل 20 نمازیں بنتی ہیں، کیونکہ 4 ذو الحجہ کی ظہر، عصر، آگے مغرب، عشاء کو بھی اگر اس کے ساتھ ملائیں تو یہ 4 بنتی ہیں۔ تو 8 ذو الحجہ کو صبح کی نماز کے بعد آپ مکہ سے مینا کی طرف گئے ہیں۔ 4 وہ، ایک یہ 5 یہ ہو جائیں گی، اور 15 نمازیں 3 دنوں کی، یعنی 5 ذو الحجہ، 6 ذو الحجہ اور 7 ذو الحجہ، 3 دن کی یہ 15 نمازیں، اور 5 یہ، یعنی 4 ذو الحجہ اور 8 ذو الحجہ کی دونوں ملا کر یہ کل 20 نمازیں بنتی ہیں۔ تو گویا کہ مکہ میں جانے اور مکہ سے نکلنے کا دن نکال کر باقی 3 دن بنتے ہیں۔ 4 ذو الحجہ جانے کا ہے، اور 8 ذو الحجہ مکہ کو چھوڑ کر مینا کی طرف جانے کا ہے۔ یہ آنے جانے کا دن نکال کر باقی 3 دن بنتے ہیں۔ اس سے بہت سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر 3 دن آنے اور جانے اور وہاں سے نکلنے کا دن نکال کر 3 دن کا قصد ہو تو پھر تو نماز قصر ہوگی، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز کو مکمل ادا کیا جائے، چونکہ یہ آپ نے مکہ کے اندر ٹھہراؤ اتنا کیا ہے۔ باقی جو 10 دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کل دن ہیں۔ کل دن ایسے ہے کہ آپ 4 ذو الحجہ کو مکہ میں گئے ہیں، 8 ذو الحجہ کو مینا میں گئے، اور مینا کے اندر 8، 9، آگے مینا کے بعد عرفات، مزدلفہ، پھر واپسی مینا میں، یہ 14 ذو الحجہ تک
14 ذوالحجہ کو واپسی ہے، 4 کو مکہ میں گئے اور 14 کو حج مکمل کیا، جس کے اندر مکہ کے اندر بھی، مینا بھی، عرفات بھی، مزدلفہ بھی، اور دوبارہ پھر ایام تشریق والے 11 12 13 ذوالحجہ کی یہ ایام بھی، یہ تمام اس میں شمار کر کے، تو اس طرح آپ کا کوچ جو ہے وہ 14 کو ہوا، تو اس طرح یہ 14 یہ 10 دن کل بنتے ہیں، لیکن مکہ کے اندر جو آپ کا ٹھہراؤ تھا ایک ہی جگہ وہ 3 دن ہے۔ اس لیے اس مسئلہ کے اندر محدثین کی ایک جماعت کا یہ نظریہ ہے، خصوصاً امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اگر آنے جانے کا دن نکال کر 3 دن کا ایک جگہ قیام کا ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے، تو پھر تو قصر کرے، اگر 3 سے زیادہ ہے، 4 دن کا، 5 دن کا، ہفتہ 10 دن کا، پھر پہلے دن سے وہ نماز مکمل شروع کر دے۔ اور اس کی ایک دلیل کہ آپ نے مہاجرین کو جو مکہ سے ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، جب واپس وہ مکہ میں گئے ہیں تو آپ نے 3 دن سے زیادہ ان کو قیام کرنے سے روکا کہ 3 دن سے زیادہ آپ یہاں قیام نہ کریں، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3298 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ روکنا اس بات کی دلیل تھی کہ 3 دن تک تم مسافر ہو، 3 دن سے زیادہ اگر یہاں قیام کرو گے تو پھر تم مقیم کی حیثیت اختیار کر لو گے۔ ویسے اس مسئلہ کے اندر اختلاف کافی ہے کہ کتنے دن کا یہ سفر ہو تو قصر کرنی ہے۔ اس کے اندر 5 نظریے، 4 5 بلکہ اس سے بھی زیادہ نظریات ہیں، کہ جس کے اندر بعض نے 19 دن کا، بعض نے 15، بعض نے 10 دن کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن احتیاط والا پہلو وہ یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ حدیث کے اندر کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہے، آپ نے کوئی اس کا بیان کیا ہو کہ اتنے دن کا قیام ہو۔ آپ کے مختلف اسفار کو، سفروں کو دے کر یہ اہل علم نے اس کی تعیین کی ہے۔ البتہ یہ اگر سفر ہے تردد والا کہ حتمی طور پر فیصلہ نہیں ہے کہ کل جائیں گے کرتے کرتے بس اوقات انسان کسی علاقہ میں گیا ہے، اس کے ذہن میں کہ کل کام مکمل ہو جائے گا، کل نہیں ہوا پھر اگلے دن ہو جائے گا، اس طرح کرتے کرتے لمبی مدت بھی اگر قیام ہو جائے تو قصر ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر جو 19 دن کا قیام جو پیچھے والی روایت میں بیان کیا گیا ہے، وہ ایک جنگی سفر ہے، اور جنگی سفر ایک تردد والا ہوتا ہے جس میں حتمی طور پر ٹھہرنے کا، قیام کرنے کا نظریہ نہیں ہوتا۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب حالات درست ہو گئے اور ہمارا قبضہ مستقل طور پر ہو گیا، اسی وقت ہم جائیں گے۔ اس میں تو بھی آج واپسی، کل واپسی، آج واپسی کل واپسی والی بات ہوتی ہے۔ پھر یہ 19 دن آپ مکہ ہی میں نہیں رہے، بلکہ مکہ کے گرد و نواح کے اندر بھی، حنین بھی اور باقی وادیوں کی طرف بھی گئے ہیں۔ تو اس لیے تردد کی حالت میں، جنگی حالت ہے، تردد والی حالت ہے، جنگی نہیں بھی، ویسے آدمی کسی جس طرح کہ کوئی سرکاری کام کروانے کے لیے آدمی اپنے کاغذات کی اصلاح کے لیے لاہور گیا ہے، اسلام آباد گیا ہے، تو آج وہ افسر نہیں ملا، اس کا ذہن ہے کہ کل مل جائے گا، کل نہیں، کوئی فلاں مسئلہ بن گیا۔ جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر حالات کا یہ سلسلہ رہتا ہی ہے، کبھی کوئی نہیں ہے، کبھی کوئی نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح آدمی 1 دن کا، 2 دن کا ذہن لے کر جاتا، کبھی اس کو کئی دن بھی وہاں، تو یہ تمام تردد والی کیفیت ہوتی ہے۔ تردد والی شکل میں کئی دن تک، بلکہ کئی مہینوں تک بھی قصر ہو سکتی ہے، جس طرح کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے کسی علاقہ میں رہے تو 2 سال تک وہاں وہ پڑاؤ ڈالے رکھا، تو 2 سال تک انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اور نماز کو قصر کرتے رہے تھے۔ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 4354۔ تو صاف ظاہر ہے
کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کے جو ساتھ لوگ تھے، ساتھی تھے، وہ بھی صحابہ ہی تھے، لیکن کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا، کیونکہ ان کی یہ کیفیت تردد والی رہی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رام ہرمز کے علاقہ میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وہ 7 ماہ تک وہاں رہے اور 7 ماہ تک وہ قصر کرتے رہے۔ یہ سنن کبری البیہقی جلد 3 صفحہ 152 پر یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آذربائی جان کے علاقہ میں گئے تو برف باری شروع ہوگی، تو وہ روزانہ تیاری کرتے کہ نکلیں، لیکن برف اور زیادہ ہے، نکلنے کا رستہ نہیں ہے، پھر تیاری کرتے ہیں۔ اسی تردد کے اندر وہ 6 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے اور اتنا عرصہ تک وہ قصر کرتے رہے۔ باقی جو وہاں کے مقیم لوگ تھے مکمل پڑھتے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ قصر کرتے۔ یہ بھی مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 4339 میں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ تردد والی شکل ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر حتمی طور پر پختہ ارادہ ہے تو پھر آنے جانے کا دن نکال کر 3 دن تک حتمی بھی ہو تو تب بھی قصر ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو احتیاط والا پہلو یہی ہے کہ اس کے اندر مکمل ادا کی جائے، اور پہلے دن سے اگر اس مقدار سے زیادہ دن ٹھہرنا تو پہلے دن سے مکمل نماز شروع کرے۔ حدیث نمبر 1083 قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ انبانا ابو اسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم آمن ما كان بمن رکعتین۔ حارثہ بن وہب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، آمن ما كان بمن رکعتین، سب سے زیادہ امن والی حالت میں تھے منا کے اندر 2 رکعتیں، منا کے اندر آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی اور سب سے امن والی حالت تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام علاقے فتح ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور صحابہ کا ایک جمع غفیر بڑی تعداد ہے، کفر کا نام و نشان تک دور دور تک نظر نہیں آتا، تو کوئی خوف و ہراس نہیں تھا، تو پھر بھی منا کے اندر 2 رکعتیں ادا کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اصل کے اندر رد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا جو قصر نماز کے اندر قصر کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ خوف کی بھی، کہ اگر سفر ہے اور سفر بھی خوف والا ہے تو تب قصر کی جائے، اگر وہ امن و امان والا سفر ہے تو پھر قصر نہ کیجیے، پھر سفر کے اندر بھی مکمل نماز۔ وہ دلیل لیتے ہیں اس آیت جس آیت کے اندر نماز کے قصر کرنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر قید ہے خوف کی۔ سورۃ النساء کے آیت نمبر 101 میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو۔ آگے لفظ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن تمہیں کسی آزمائش سے 2-4 کر دیں گے، تو وہ یہ ان خفتم والی قید کو دے کر کہتے ہیں کہ قصر جو ہے یہ خوف کے ساتھ ہے۔ حالانکہ دیگر روایات کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ خود صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، تو تم اس کو قبول کرو لو۔ ان خفتم کی قید یہ لزومی نہیں ہے، بلکہ احادیث نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ شرط لازمی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول کا ہونا لازمی ہے۔ جو احادیث کو ایک طرف رکھ کر کہتے ہیں کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی و وافی ہے اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، تو وہ یہ سفر کے اندر قصر کے لیے یہ خوف کی قید کو کیسے ختم کریں گے؟ اور بعد نے یہ بھی بیان کیا کہ ابتدا کے اندر یہ خوف والی شرط تھی، لیکن بعد کے اندر تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ شرط منسوخ ہو گئی ہے۔ پہلا حکم اسی طرح باقی ہے کہ سفر کے دوران نماز کا قصر کرنا، لیکن خوف والی جو شرط تھی وہ منسوخ ہوگی۔ بعد نے یہ بھی دعویٰ کیا۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی صحابہ کی جماعت، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، منا کا میدان ہے،
صحابہ کی جمع غفیر ہے، اس کے باوجود آپ نے 4 کے بجائے 2 رکعتیں ادا کی۔ حدیث نمبر 1084۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بمنى 4 رکعات۔ عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے منا میں 4 رکعتیں۔ فقیل ذالک لعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بتلائی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ فاسترجعت، انہوں نے انا للہ کہا، استرجع انا للہ کہنا جیسے اظہار افسوس کیا جاتا ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى رکعتین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو منا میں 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔ وصلیت مع ابی بکر رضی اللہ عنہ بمنى رکعتین، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں ان کو اس وقت بھی وہ 2 رکعتیں پڑھاتے تھے، میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ وصلیت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بمنى رکعتین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی منا باقاعدہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ فلیت حظی من 4 رکعات، کاش کہ میرا حصہ 4 رکعتوں کے بجائے رکعتان متقبلتان، وہ 2 رکعتیں ہو جائیں جو کو قبول شدہ ہیں۔ 4 کے بجائے 2 رکعتیں یہ میری لکھی جائیں لیکن ہو مقبول 2 رکعتیں لکھ دی جائیں۔ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انا للہ کہا تھا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ 4 رکعتیں پڑھنا کوئی بدعت ہے یا ناجائز ہے یا 4 رکعتیں نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ اولا کام چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وہ تو 4 کے بجائے 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اس لیے زیادہ اولا کام یہ ہے کہ سفر کے اندر قصر کیا جائے۔ یہ بھی ایک اختلاف ہے کہ سفر کے اندر قصر بہتر ہے یا مکمل بہتر ہے۔ اس کے اندر زیادہ راجح صورت جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ قصر زیادہ راجح ہے۔ 4 پڑھے گا، مکمل پڑھے گا، نماز تو درست ہے، لیکن زیادہ راجح بات وہی کام ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ اس کے باطل ہونے پر نہیں کہا تھا۔ دلیل یہ ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسافر ہونے کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جماعت کراتے، چونکہ وہ 4 پڑھاتے تھے، لیکن یہ بھی انہوں نے اپنے آخری دور حکومت میں شروع کیا ہے۔ اپنے دور حکومت کے پہلے 6 سال تک وہ بھی 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ بعد میں انہوں نے بعض وجوہات کی بنا پر نماز مکمل پڑھانی شروع کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ 4 ہی پڑھتے تھے۔ اگر ان کے نزدیک 4 ناجائز ہوتی، 4 کا درست نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ان کے ساتھ ادا نہ کرتے۔ ہاں، صرف راجح اور مرجو، اولا اور غیر اولا کی بات تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 پڑھنے کی کئی ایک وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک جو سب سے زیادہ قوی دل اس میں توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض بدوی لوگ جو حج کے لیے آتے دور دراز کے دیہاتی علاقوں سے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے ابتدائی دور کے اندر مینا کے اندر اور باقی مزدلفہ عرفات کے اندر 2 رکعتیں پڑھاتے تھے، تو جب وہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی بھی 2 رکعتیں پڑھاتے تو جو گنوارے لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ نماز ہے ہی 2 رکعتیں۔ وہ جب اپنے علاقہ میں جاتے تو کہتے ہم نے امیر المومنین کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی ہے، تو وہ اپنے گھروں میں جا کر بھی 2 ہی جاری رکھتے۔ اگر ان کو بتلایا بھی جاتا تو وہ کہتے ہم نے خود ان کے پیچھے پڑھی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ میں تو ایک سفر کی یا حج کی رخصت کی وجہ سے قصر کرتا ہوں، اور بعض لوگ
اپنی کم علمی کی وجہ سے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ طریقہ ہی 2 رکعتوں والا ہے، اس لیے پھر انہوں نے 4 رکعتیں پڑھانی شروع کر دی تاکہ لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ بعد نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ انہوں نے وہاں اپنی رہائش رکھی تھی، اس رہائش رکھنے کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ میں مقیم ہوں، اس لیے وہ 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو یا ویسے بھی ان کا نظریہ ہو کہ 2 کا جواز ہے تو 4 کا بھی جواز ہے، وہ 2 کے بجائے وہاں ٹھہرے ہوئے مینا کے اندر اور تو کوئی کام ہے نہیں، عبادت کے علاوہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اور کیا کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، تو ذکر اذکار کی بہترین صورت وہ نماز ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ 2 کے بجائے 4 ہی پڑھیں۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے اندر 2 ہی لازم ہیں، فرض 2 ہی ہیں، زیادہ 4 مکمل پڑھ ہی نہیں سکتا، ان کا بات درست نہیں ہے۔ اس کے اندر مکمل پڑھنے کا جواز تو ہے، البتہ افضل اور غیر افضل یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔